بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تصور کریں کہ ایک بہت بڑی جھیل ہے اور بہت ساری نہریں ہیں جو اس سے نکل رہی ہیں، اور وہ نہریں ان علاقوں میں جا رہی ہیں کہ جہاں خشکی ہے یا ایسی زمین ہے جہاں پانی نہیں ہے، فصل نہیں ہو رہی، تو وہ نہریں یا نالیاں جو ہیں وہاں جھیل سے پانی لے کر اس جگہ پہ جاتی ہیں جہاں خشک سالی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہاں فصل اگنے لگے گی، ہریالی لہلہا اٹھے گی، اور لوگ وہاں کے جو لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی تصور کو ریورس کر کے سوچیں کہ ایک جھیل ہے، اس میں بہت ساری نالیاں آ کے گرتی ہیں، اور وہ پانی جو جہاں بھی پانی ہے وہ سارا پانی اس کے اندر آ جاتا ہے، جھیل کے اندر، اور کہیں کوئی پانی کا ذرہ نہیں بچتا، بلکہ اس جھیل کے اندر سارا پانی جمع ہو جاتا ہے، اور باقی جو علاقے ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے خشکی ہوگی، فصل نہیں اگے گی، قحط سالی آ جائے گی، لوگ اور جانور اور پودے مرنا شروع ہو جائیں گے، اور کچھ عرصے بعد وہ جھیل جو ہے اس کے ارد گرد تو ہریالی ہوگی اور پانی وافر ہوگا، لیکن جہاں سے وہ اس جھیل میں پانی آیا ہے وہ پانی کا منبع بن گئی ہے وہ، اور اس میں سارا پانی جمع ہو گیا ہے، جہاں سے پانی آیا ہے وہاں جو ہے وہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو مثال میں نے آپ کو دی ہے، اس سے آپ مالیاتی نظام کو سمجھ سکتے ہیں، اسلام کا مالیاتی نظام اور دنیا میں جو مالیاتی نظام ہے ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام کا جو معیشت کا نظام ہے یا مالیاتی نظام ہے وہ ایسا بابرکت ہے کہ وہ دولت کو تقسیم کرتا ہے، کسی ایک کے پاس نہیں رہنے دیتا۔ اگر ایک بہت بڑا امیر آدمی ہے، جاگیردار ہے، تو اس کی دولت جو ہے وہ وراثت میں تقسیم ہو جاتی ہے، حصے داروں کو حصہ ملتا ہے، اور پھر آگے وہ تقسیم ہوتی ہے۔ پھر زکوٰۃ کا قانون ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور مال کو حلال ذرائع سے کمانے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کچھ عرصہ تک تو ایک شخص کے پاس زیادہ مال رہ سکتا ہے، لیکن زیادہ عرصہ مال نہیں رہ سکتا۔ لیکن جو سرمایہ داروں کا نظام معیشت ہے، یا مغرب کا نظام معیشت کہہ لیں، مالیاتی نظام، اس میں کیا ہوتا ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی دولت اپنے پاس سمیٹ لیتے ہیں، سود کی شکل میں، لاٹری کی شکل میں، یا قسطوں پر چیزیں دے کے لوگوں کو جکڑ لیتے ہیں، اور ان سے سرمایہ چند لوگوں کے پاس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو لوگوں کی زندگی ہے، زندگی بچنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ عام لوگ جو ہیں وہ مقروض ہوتے چلے جاتے ہیں، مہنگائی بڑھتی جاتی ہے، اور آخرکار نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، وہ اتنے قرضے کے نیچے دب جاتے ہیں کہ ان کے لیے زندہ رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کے معاشی نظام اور مغرب کے معاشی نظام میں یہ بنیادی فرق ہے کہ اسلام دولت کو تقسیم کرتا ہے، اور مغرب کا جو معاشی نظام ہے وہ دولت کو چند ہاتھوں میں سمیٹتا ہے۔ اس کے ساتھ مغرب کے مقابلے میں ایک اور نظام، مالیاتی نظام بنا تھا جو مغرب کی ضد تھا، کہ لوگ جو ہیں ان کے پاس دولت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حکومت کے پاس دولت ہونی چاہیے، حکومت لوگوں کی ضرورت کو پوری کرے، اور کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کے پاس کوئی پراپرٹی ہو یا کوئی مال ہو، بلکہ اگر کسی کو گھر کی ضرورت ہے تو حکومت گھر دے گی، اگر گاڑی کی ضرورت ہے تو گاڑی حکومت دے گی، اگر علاج کی تعلیم کی ضرورت ہے تو حکومت دے گی۔ لیکن اس کے بھی نقصانات ہیں، اور یہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی ہی ایک شکل ہے۔ جو مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں، اس میں تو ایک سے زیادہ ایسے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں جو دنیا کا سارا پیسہ اپنے پاس اکٹھا کر لیتے ہیں۔ لیکن جو کمیونزم یا اشتراکیت کا نظام معیشت ہے، اس میں ایک بڑا سرمایہ دار ہوتا ہے حکومت کی شکل میں، اور یہ دونوں ہی سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی شکلیں ہیں۔ لیکن اسلام اس کے مقابلے میں ایسا رحمت بھرا دین ہے کہ جو دولت کی ملکیت کا تصور بھی دیتا ہے کہ آپ حلال ذرائع سے کمائیں، اپنا گھر بھی لیں، گاڑی بھی لیں، جائیداد بھی بنائیں، اور جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے لوگوں کا حق رکھا ہے۔ اب دیکھیں اتنا
اتنی یعنی آپ کی جو جھیل ہے، اگر ایک بندے کی اپنی جھیل بھی ہے تو اس میں سے اللہ نے 8 نہریں نکال دی ہیں جن میں خرچ کرنا ہے. وراثت کی نہر علیحدہ ہے، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نہر علیحدہ ہے. یعنی دولت کٹھی ہونے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. جب ایسا ہوگا تو پھر ہر جگہ خوشحالی ہوگی، ہر فرد کو کھانا ملے گا، اس کی ضروریات پوری ہوں گی. لیکن جو سرمایہ دارانہ نظام معیشت ہے اس میں چند لوگ تو امیر تر ہوتے جائیں گے، بہت سارا پیسہ اکٹھا ہو جائے گا، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کے لیے محنت کریں گے اور وہ کنگال ہوتے جائیں گے. تو اس لیے اسلام کا نظام معیشت جو ہے اس وقت دنیا کا حل ہے. دنیا میں جو فساد برپا ہے، لوٹ مار برپا ہے، اگر اسلام کے نظام معیشت کو نافذ کیا جائے تو یہ امن اور سکون ہو